بیل کی آواز پر وہ ہاتھ پہنچتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ سامنے ہی پولیس ڈریس میں ایک وجیح خوش شکل اسمارٹ سا خوبصورت پرسنالٹی والا شخص بھرپور وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جی؟ اسے ازحد حیرت ہوئی کہ ایک پولیس مین کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر۔ کیا پروفیسر ابرار صاحب تشریف فرما ہیں؟ جی مگر آپ کو پاپا سے کیا کام ہے؟ وہ پریشان ہوئی باہر کھڑا شخص مسکرا دیا۔ میرا نام ڈی ایس پی فرحان شاہ ہے اور آپ کے پاپا میرے استاد محترم ہیں۔ اوہ آئی ایم سو سوری، آپ کو یونیفارم میں دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کر کے سکون کی سانس لی ہی تھی کہ ابرار صاحب کی آواز آئی۔ ارے الہام بیٹا، کون ہے جسے تم نے دروازے پر ہی روک لیا؟ باپ کی آواز پر وہ مسکرائی۔ آپ پلیز اندر آ جائیے۔ اس نے راستہ دیا تو ڈی ایس پی فرحان مبہم سا مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ پاپا یہ الہام نے متعارف کروانا چاہ رہی تھی کہ ابرار صاحب ہاتھ میں ابن انشا کا مجموعہ کلام چاند نگر میں لیے ہوئے ان کی طرف گھومے۔ نوجوان پر نگاہ پڑی تو چشمہ اتار کر بغور دیکھا۔ فرحان شاہ؟ ان کی تصدیق پر فرحان مسکرا دیا۔ یس سر، السلام علیکم۔ ارے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ینگ مین۔ پروفیسر ابرار نے اسے پرتے تبسم سے گلے لگایا۔ آؤ آؤ بیٹھو بیٹا۔ کتاب میز پر رکھ کر اسے ساتھ لیے صوفے پر آ بیٹھے۔ برخوردار، مجھ سے ناچیز سے ایسی کیا خطا سرزد ہو گئی جو آپ مکمل یونیفارم میں تشریف لائے؟ ابرار نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور الہام نے مسکرا کر فرحان کو دیکھا جن کے گلابی لب دھیرے سے مسکرائے اور بولے، اللہ نہ کرے سر جو میں کبھی کسی ارادے سے آپ کے گھر آؤں۔ الہام بیٹا کچھ چائے پانی کا بندوبست کیجیے بھائی، پہلی بار میرے فیوریٹ اسٹوڈنٹ تشریف لائے ہیں۔ جی پاپا، الہام نے سعادت مندی سے کہہ کر دوبارہ کچن کی راہ لی اور ابرار صاحب نے اس کی اب تک کی زندگی اور حالات کے بارے میں دریافت کیا جس کے بارے میں اس نے بتایا والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک بہن تھی عشا، اس کی شادی کر دی جو کینیڈا میں مقیم ہے۔ خود پولیس فورس جوائن کر لی اور ٹرانسفر ہو کر آج کل ایک خاص کیس کے سلسلے میں کراچی شہر میں ہوں۔ السلام علیکم، اس نے ٹیلی فون اٹھا کر حسب عادت کہا۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر ابرار صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ بھاری اور گمبھیر لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ آپ کون؟ وہ بلا ارادہ بولی کے انداز سے وہ بخوبی پہچان گئی تھی۔ جی میں فرحان شاہ عرض کر رہا ہوں۔ پلیز ہولڈ آن۔ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے فون رکھا ہی تھا کہ الہام بول پڑی۔ بڑا ہی سعادت مند بچہ ہے، خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ کل ویکینڈ ہے، میں نے کہہ دیا کہ ہوٹلوں میں خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی ماشاءاللہ بہت اچھی کوک ہے، کل کا دن ہمارے ساتھ گزارنا۔ پاپا یہ کتنی مشکل باتیں کرتے ہیں نا۔ پروفیسر ابرار صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں فرحان شاہ عرض کر رہا ہوں۔ اس نے آواز بھاری کر کے فرحان کو نقل کیا تو ابرار صاحب مسکرا دیے۔ بری بات بیٹا، ایسے نہیں کہتے، یہ فرما بردار بچوں کی علامت ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے میں فرما بردار نہیں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ ارے نہیں، اگر تم نافرمان بھی ہوتی تب بھی مجھے اتنی عزیز ہوتی جتنی اب ہو۔ تمہارے معصوم چہرے میں مجھے تمہاری ماں کا عکس نظر آتا ہے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور سر اپنے سینے سے لگا لیا اور الہام نے اپنی باہیں ان کے گرد پھیلا لی۔ اس نے بھی تو ماں اور باپ دونوں کا پیار انہی میں پایا تھا۔ وائٹ کاٹن کی شلوار قمیض میں تو آج اس کی طرب ہی نرالی تھی۔ کالے گھنے خوبصورت جمے ہوئے بال، کلین شیو، شفاف چہرہ، گداز اور خوبصورت لب، وہ کسی دیس کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ الہام دروازہ کھولے مبہوت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج میں یونیفارم میں نہیں آیا، پھر بھی آپ دروازے پر روکے رکھیں گی؟ اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ الہام خجل سی ہو گئی۔ سوری پلیز، اس نے راستہ دیا اور وہ مسکراتا ہوا ٹھاٹھ سے اندر آیا تھا۔ بیٹا لو نا، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ نہیں سر پلیز، آج تو میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، بلکہ پتہ ہے اس وقت میں ٹیبل پر کارمینا کی گولیاں تلاش کر رہا تھا۔ اس کے کہنے پر پاپا نے قہقہا لگایا اور الہام سر جھکا کر مسکرانے لگی۔ فرحان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خوبصورت آنکھیں اور ریشم جیسے کالے بال جو اس کے کتابی چہرے کا احاطہ کیے شولڈر سے قدرے نیچے لہرا رہے تھے۔ پنک کپڑے پہنے کلی کی مانند لگی۔ ماشاءاللہ، واقعی بہت اچھی کوک ہے آپ کی صاحبزادی، اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہاں میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا، میں خود اتنا کھا لیتا ہوں کہ… اب دیکھو ذرا کالج کے زمانے میں کیا میری توند ایسے نکلی ہوئی تھی؟ ابرار صاحب نے اپنے ذرا سے بڑے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا تو اب کے فرحان زور سے ہنس دیا، جبکہ الہام ہنستی ہوئی لاڈ سے بولی، پاپا آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے کہہ رہی ہو اتنی تعریف بھی نہ کریں جو ہضم ہی نہ ہو۔ کھانے سے فراغت پا کر پاپا انہیں لے کر لائبریری روم میں چلے گئے اور الہام برتن سمیٹنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جب وہ باہر نکلی تو پاپا اسے لیے چھوٹے سے لان میں کرسی پر براجمان تھے۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ چیس کی بساط بچھائے ہوئے ہیں۔ اٹھ گئی بیٹا؟ جی پاپا، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اگر تھکن اتر گئی ہو تو ہمارے لیے اچھی سی چائے بنا دو۔ بلکہ نہیں، میرا خیال ہے عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں پہلے نماز پڑھاؤں پھر مل کر شام کی چائے پئیں گے۔ یہ گیم کا بھی بس اینڈ ہی چل رہا ہے۔
بیٹا میری سیٹ پر بیٹھ کر تم ہی ذرا بساط الٹنے کی کوشش کرو، فرحان نے تو مجھے بری طرح پھنسا دیا۔ نہیں سر، اب مجھے بھی اجازت دیں۔ ان کے اٹھتے ہی وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے ایسے کیسے صاحبزادے، شام کی چائے پیے بغیر تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ بس میں ابھی آیا، تم بور تو نہیں ہوگے؟ نہیں سر، آپ کی صاحبزادی نے کمپنی دی تو بوریت کیسی؟ ہاں واقعی، میں الہام کی کمپنی کسی کو بور نہیں کرتی۔ تم لوگ بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آیا۔ تو آپ بھی چیس کھیلتی ہیں؟ ان کے جاتے ہی وہ اس سے مخاطب ہوا۔ جی دراصل گھر میں صرف پاپا اور میں ہی تو ہوتے ہیں، کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے نہیں ہیں جن کے گھر آنا جانا لگا رہے۔ سو کبھی ہم چیس کھیلتے ہیں، کبھی ملک کے حالات پر تبصرے کرتے ہیں، اور کبھی باپ بیٹی کچن میں کوئی نئی ڈش ایجاد کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے کہتے وہ کھل کے مسکرائی۔ کھیلیں؟ اس نے گیم کی جانب اشارہ کیا تو وہ سوچ کر بولا، میرا خیال ہے آپ سے تھوڑا کلام کر لیا جائے۔ فرحان نے کہا تو وہ پھر مسکرا دی۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ آج تک میں لوگوں سے سوالات پوچھتا رہا، مگر آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ وہ بات کی تہہ تک پہنچی تو ہنس دی۔ آپ اتنی مشکل باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کا سوال ہے یا؟ نہیں، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے صاحبزادی، حالانکہ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، آپ میرا نام بھی تو لے سکتے ہیں۔ اس کے سوال اور مثال کے ساتھ وضاحت پر فرحان مسکرا کر بولا، آپ کے پاپا کا اسٹوڈنٹ ہونا اس لیے۔ اس کے اس جواب نے گویا الہام کو لاجواب کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی پاپا بھی آ گئے۔ کیوں صاحبزادے، بور تو نہیں ہوئے؟ ان کے صاحبزادے کہنے پر فرحان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دی۔ نو سر، آپ کی صاحبزادی باقی کسی کو بور نہیں ہونے دیتی۔ اس نے لفظ صاحبزادی پر خاصا زور دیا تھا۔ الہام کا وہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ وہ اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ پاپا کے اس سوال نے اس کے قدم روک دیے۔ بھائی تم سے یہ سوال تو میں نے کیا ہی نہیں کہ شادی کب کرو گے، اور اب تک کی کیوں نہیں؟ سر آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، اور پھر اس لیے بھی شاید خیال نہیں آیا کہ جاب کافی ٹف ہے، مگر اب یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی جب آپ کہیں۔ کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ یا اللہ، یہ اچانک سر کو کیا سوچی؟ اس نے دل میں سوچا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میری بیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ باپ کی اس بات پر جہاں وہ حیران ہوئی وہیں فرحان شاہ بھی اچھل پڑے۔ جی سر۔ بھائی کیا میری بیٹی میں کوئی برائی ہے؟ نو سر، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ بارات کب لے کر آؤں؟ الہام فوراً وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی، یعنی اتنی جلدی؟ دل نے چاہا جس کو وہ دلدار آ گیا۔ اسے بہت شرم سی محسوس ہوئی تھی، اور ادھر فرحان شاہ کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، یعنی آج ہی اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے یہ بات آئی تھی اور آج ہی سب کچھ طے پا گیا۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آئی تو پاپا کو پہلے سے وہیں موجود پایا۔ پاپا آپ؟ آؤ بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تو وہ ذرا کنفیوز سی ان کے پہلو میں جا بیٹھی۔ بیٹا میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ مگر پاپا؟ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ابرار صاحب بولے تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں مگر پاپا۔ بیٹا جب فرحان سے تم پہلی بار ملی تھی تو تبھی میں نے تمہاری نگاہوں میں اس کے لیے پسندیدگی کا عکس دیکھا تھا۔ کیوں، غلط کہا میں نے؟ پاپا، اس نے ٹھیم کر ان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ واقعی پاپا کو اس کے دل کی پہلے سے خبر ہو جاتی ہے۔ خوش رہو بیٹا، فرحان کو میں بہت پہلے سے اچھی طرح جانتا ہوں، بہت سعادت مند اور خیال رکھنے والا لڑکا ہے، اسی لیے میں نے بات کر لی۔ مگر پاپا آپ اکیلے رہ جائیں گے اتنی جلدی؟ یہ سب نہیں پاپا، آپ کا خیال پھر کون رکھے گا؟ اس خیال سے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ بیٹا ایک نہ ایک دن تو مجھے اکیلا ہونا ہی ہے، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، اس سے بڑھ کر میری اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ باپ سے جدائی پر اور اچانک اتنی بڑی خوشی ملنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں وہ اپنے چھوٹے سے فلیٹ سے ودا ہو کر فرحان شاہ کے چھوٹے سے خوبصورت فلیٹ میں آ گئی، جو اسے محکمے کی طرف سے رہائش میں ملا تھا۔ فرحان شاہ کے چند دوستوں کے درمیان بڑی سادگی سے شادی کی یہ رسم ادا ہوئی تھی۔ الہام فرحان شاہ کو پا کر خوش تھی تو فرحان الہام کو پا کر بہت خوش تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی خوشیوں میں مست زندگی کی یہ خوبصورت ماہ و سال گزار رہے تھے کہ اس خوبصورت زندگی میں مزید کلرنگ کرنے کے لیے اسامہ آ گیا۔ پیارے سے بیٹے کو پا کر فرحان کچھ زیادہ ہی خوش رہنے لگا تھا۔ فرحان کو اس طرح خوش دیکھ کر الہام بھی مطمئن اور خوشحال زندگی گزارنے لگی تھی۔ ابرار صاحب کے تو مزے ہو گئے۔ ہر وقت وہ اپنے ننھے سے نواسے سے کھیلنے میں مگن رہتے تھے کہ جیسے ہی انہیں ننھے مہمان کے آنے کی نوید ملی تقریباً روز یہ چکر لگا جایا کرتے تھے۔ الے میرا پالا پالا بچہ، وہ اس پر جھک کر پیار کرنے لگا۔ نہیں کریں، اٹھ جائے گا۔ الہام نے اپنے نازک ہاتھوں سے اسے اسامہ کے اوپر سے ہٹانا چاہا تو وہ اس کی اور گھما۔ بھائی یہ بہت غلط بات ہے، سارا دن تمہارے پاس رہتا ہے اور جب میری باری آتی ہے تو صاحبزادے نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیجیے، صاحبزادے کی عادت چھوٹی تو صاحبزادے آ گئے۔ الہام نے اس کے بال بگاڑ کر شرارت سے کہا تو وہ زمانیت سے بولا، اگر تم چاہو تو صاحبزادے کی عادت بھی برقرار رہ سکتی ہے۔ ہائے اللہ نہیں، وہ ایسے ڈر کر ہٹی جیسے وہ ابھی کوئی گستاخی کرنے والا ہو۔ ارے تم تو دوسری بار بھی ڈر گئی، اور میرا موڈ تو پوری کرکٹ ٹیم کا ہے
کیا آپ سیریس ہیں؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ فرحان نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ بالکل فرحان، میں تو مر جاؤں گی۔ تو کوئی بات نہیں، میں اپنی کرکٹ ٹیم کے لیے دوسری امی لے آؤں گا۔ کیا؟ وہ چینکی تو فرحان کا کہا ابل پڑا۔ پاگل! اور اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اس نے بھی باہوں کا حصار مضبوط کر لیا۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، اتنا غصہ نہیں۔ وہ روتے ہوئے اسامہ کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجال ہے جو وہ چپ ہو جائے۔ الہام یار جلدی کرو۔ آ رہی ہوں بابا۔ الہام نے فیڈر ہلا کر دودھ مکس کیا اور اسامہ کو گود میں لے کر فیڈر اس کے منہ سے لگا لی۔ دیکھ لیا اپنے بیٹے کا غصہ؟ اب اتنا غصہ تو بجا ہے نا، بیچارے کو کب سے بھوک لگی ہوئی تھی۔ فرحان نے اس کی گود میں لیٹے اسامہ کے پھولے پھولے سے نرم گال کھینچے۔ ناشتہ کیجیے، کہیں آپ بھی اس کی طرح غصے میں آ کر چلانا نہ شروع کر دیں۔ بیٹا ضرور غصے میں تم پر گیا، مگر میں نہیں۔ وہ اسی طرح اسے لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ اچھا بابا اب ناشتہ کیجیے نا، اس نے مسکرا کر اصرار کیا کہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صاحبزادے کر لیں تو ہم بھی کر لیں گے۔ اس نے اس کی گود سے اسامہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ یہاں فیڈر اس کے منہ سے ہٹا، وہیں اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ ارے یہ لو بیٹا۔ فرحان نے فیڈر دوبارہ اس کے منہ میں دی تو وہ چپ ہو کر پینے لگا۔ اوکے آپ باپ بیٹا کھیلیں، میں دونوں کے کپڑے نکالتی ہوں۔ الہام کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ یس سر۔ ہاں فرحان آؤ بیٹھو۔ تھینکس سر۔ سغرا بائی نے ایک ٹھکانہ کراچی شہر میں بھی بنا لیا۔ انفارمیشن ملی ہے کہ گلبرگ کے علاقے میں مدیحہ نامی لڑکی سغرا بھائی کے اس دھندے کو مزید فروغ دے رہی ہے۔ راتوں رات کے ان مجرموں نے اچھے اچھے نوجوان اسٹوڈنٹس کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کافی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ سغرا بائی پچھلے 3 سال سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور اب کراچی میں بھی سغرا بائی کا نام اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے۔ خود اس کا کہیں اتا پتہ نہیں کہ کس شہر میں مقیم ان سب کے علاوہ اور کیا گول کھلا رہی ہے۔ وہ ایک سانس میں بول گیا۔ سر جب وہ خود لاپتہ ہے تو پھر یہ دھندا؟ معصوم اور بے بس لڑکیوں کے توسط سے۔ مگر مسٹر فرحان میں اب اس کھیل کا ڈراپ سین چاہتا ہوں جو کہ آپ کریں گے۔ میں سر؟ یس مسٹر فرحان، ماشاءاللہ سے آپ کافی ہینڈسم اور خوبرو پرسنالٹی کے مالک ہیں، اور سنا ہے وہ لڑکی مدیحہ بھی کافی خوبصورت ہے۔ میں سمجھا نہیں سر۔ مسٹر فرحان، اس لڑکی کو آپ نے اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنی محبت میں پاگل کر دینا ہے۔ یہی لڑکی مدیحہ ہمارا ہتھیار ہے، اور یہی ہمیں سغرا بائی کا اصل پتہ بتا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ اسے بالکل بھی یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ ایسی لڑکیاں بہت ہوشیار ہوتی ہیں۔ سوری سر، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ بٹ وائی؟ ایس پی عازب کو تعجب ہوا۔ سر لڑکی کو جال میں پھنسانا اور پھر پیار و محبت کی باتیں کرنا؟ نو سر، میں ویسے ہی لڑکیوں سے دور بھاگتا ہوں، اور پھر یہ میری شخصیت کا خاصہ ہی نہیں۔ کم آن مسٹر فرحان، آپ ایک عدد بیوی رکھتے ہیں اور شادی کو تقریباً 1.5 سال کا عرصہ تو ہو ہی گیا۔ ایس پی عازب نے معنی خیزی سے کہا تھا۔ اور پھر اس لڑکی کو پھنسانے میں تمہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں نا کہ ایسی لڑکیوں کی طرف ایک قدم بڑھاؤ تو وہ 10 قدم خود بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن سر میں آج بھی آفس لیٹ پہنچا تھا۔ فرحان نے سر جھکا کر ایک اور عذر تراشا تو آفیسر عازب نے مبہم سے مسکرا دیا۔ مسٹر فرحان، اپنی بیوی سے سب کو ہی پیار ہوتا ہے۔ اپنی بیوی سب کو ہی پیاری ہوتی ہے، مجھے بھی اپنی بیوی بچے بہت عزیز ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داریوں کو بھول جاؤں۔ سغرا بائی ہمارے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے، اور اسے اور اس کے پورے گینگ کو ہم اس لڑکی کی توسط سے گرفتار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا تو سغرا بائی لاکھوں بے آسرا لڑکیوں کا سودا فحاش لوگوں سے کرتی رہے گی۔ مسٹر فرحان، آپ کافی ہینڈسم اور اٹریکٹفل ہیں۔ آپ کا انتخاب میں نے اس لیے ہی کیا ہے کہ لڑکیوں کو خوبصورت مرد ہی متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ اس ڈپارٹمنٹ کے قابل اعتماد اور ذمہ دار آفیسر ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنا فرض بخوبی نبھائیں گے۔ آفیسر عازب نے بات ہی ختم کر دی تو فرحان پرسوچ انداز میں بولا، اوکے سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، بلکہ بہت جلد سغرا بائی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گی۔ گڈ مسٹر فرحان، ویری گڈ، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ عازب خوش ہوئے۔ تھینک یو سر۔ فرحان نے زمین پر پاؤں مار کر سلیوٹ کیا اور دروازے کی جانب گھوم کر باہر نکل گیا۔ ایس پی عازب مسکرا دیا۔ جب سے فرحان کی یہاں پوسٹنگ ہوئی تھی، عازب کو وہ پہلی نظر میں ہی بہت بااعتماد آفیسر لگا تھا۔ دوسرے دن ہی وہ وداؤٹ یونیفارم میں سغرا بائی نامی کوٹے پر موجود تھا، جہاں بوڑھے، جوان اور نوجوانوں کی لاتعداد ٹولیاں موجود تھیں جو آپس میں بڑی نیچ گفتگو کر رہے تھے۔ اسے وہاں آ کے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ کئی جوان تو شراب کی گلاس پر گلاس چڑھائے جا رہے تھے۔ سگریٹ پھونکنے کا بیڑا بوڑھوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بچ بچا کر ایک کونے میں جا بیٹھا۔ پہلی بار آئے ہو سالے؟ جانے کہاں سے ایک آدمی اس کے پاس آ بیٹھا۔ جی ہاں سالی اس مدیحہ کے بھی بہت سے دل دادا ہو گئے ہیں، نہ جانے کون لے اڑے گا اس آفت کی بڑیا کو۔ یہ لے، اسے پی، دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے۔
اسے دیکھنے میں اس نے ہاتھ میں پکڑا شراب سے بھرا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جس کی بدبو سے ہی اسے کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ نیا سالہ عادت ہو جائے گی۔ وہ شرابی جھومتا ہوا اس کے پاس سے اٹھا تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کافی انتظار کے بعد مدیحہ جلوہ گر ہوئی، چست پاجامے پر من من بھر کے گھنگرو باندھے وہ چھن چھن کرتی سب شرابیوں کے جھرمٹ میں آ کھڑی ہوئی۔ سب اسے دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے جیسے وہ پہلی بار دیکھ رہے ہوں، جبکہ وہ فرحان کو دیکھ کر مسکرائی۔ اسے بھی قصداً مسکرانا پڑا تھا۔ اس بات سے فرحان نے اندازہ لگایا کہ وہ یہاں موجود ہر شخص کو جانتے ہیں۔ یقیناً اسے پہلی بار دیکھ کر وہ مسکرائی تھی کہ اس کی حسن کے چرچے شہر بھر میں پھیل رہے ہیں۔ تھوڑی دیر طبلہ بجا اور مدیحہ کا طوائفوں والا رقص ہوتا رہا۔ لوگوں نے اپنی جیبیں جھاڑ لی تھیں۔ رقص کرتی جب وہ فرحان کے قریب آئی تو اسے بھی چند نوٹ نکالنے پڑے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اس تماشے کے بعد تمام لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے۔ اس نے مدیحہ کو ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا اور جب پورا ہال خالی ہو گیا تب وہ اٹھ کر اس کمرے کی طرف آیا۔ وہ اس کی طرف منہ موڑے ایک پاؤں بیڈ پر رکھے گھنگرو اتار رہی تھی، آہٹ پر مڑی اور اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ایک طوائف کے کمرے میں بغیر اجازت چلے آنا کوئی معیوب نہیں، مگر بغیر سودے کے آنا۔ اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑ دی اور نگاہیں ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ فرحان کے پاؤں پہلی سیڑھی پر ہی ڈگمگا گئے تھے۔ ایک لڑکی کے منہ سے وہ پہلی بار ایسی باتیں سن رہا تھا۔ سر نے ٹھیک کہا تھا کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر میں وہ تھوڑی سی محنت بھی کہاں سے لاؤں؟ میں کوئی سودا کرنے نہیں آیا، اس نے بمشکل کہا۔ ہینڈسم اور خوبصورت اتنے ہو کہ جی کرتا ہے بغیر سودے کی آج کی رات تمہاری نام کر دوں۔ اس نے اپنی چوڑیوں سے کھنکتی کلائی اس کے شانے پر رکھی اور ہاتھ کی انگلی سے فرحان کے چہرے کو چھیڑنے لگی۔ فرحان نے فوراً ہی اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگی۔ معصوم مدیحہ مسکرا دی۔ بہت کچے ہو ڈیئر۔ دیکھیں آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ کے بارے میں لوگوں سے بہت سنا اور آج خود دیکھنے چلا آیا۔ آپ واقعی بہت خوبصورت ہیں۔ فرحان نے اس کے چہرے کو دیکھا، گول چہرے پر بڑی بڑی ستارہ آنکھیں، وہ واقعی حسن کی ملکہ تھی۔ اپنی یہ معصوم صورت اس ناجائز دھندے سے کیوں مسخ کر رہی ہیں؟ ایک لمحے کو مدیحہ کا رنگ تغیر ہونے لگا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں اس کام کے لیے بہت زیادہ مجبور کیا گیا ہے، ورنہ تم جیسی معصوم اور شریف لڑکی یہ راستہ اختیار نہیں کر سکتی۔ اتنا کھرا سچ سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ تو تم میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، البتہ سغرا بائی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا تو کام ہی تم جیسی لڑکیوں کو برباد کرنا ہے۔ بہت چالاک عورت ہے وہ، مگر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں مزید اس دلدل میں دھنسنے نہیں دوں گا، بشرط یہ کہ تم میرا ساتھ دو۔ دوستی کر لو مجھ سے، پھر دیکھنا میں تمہیں کیسے سغرا بائی کے چنگل سے آزاد کراتا ہوں۔ مدیحہ نے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے چیلے میری چاروں طرف ہے، پل پل کی خبر اسے دیتے ہیں۔ اگر کسی نے تمہاری باتیں سن لیں تو وہ مجھے قتل کروا دے گی۔ وہ اچانک کچھ کہتے کہتے فوراً ہی فرحان سے لپٹ گئی اور اس کے گال چومنے لگی۔ اس نے اس افتاد پر گھبرا کر ہٹنا چاہا تو وہ خود ہی الگ ہو کر بولنے لگی، بس تمہارے لیے آج اتنا ہی کافی ہے، اب کل آنا کہ آج رات مجھے نواب صاحب کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے اچانک سے پینترا بدلنے پر فرحان نے کچھ بولنا چاہا، دیکھو، مگر اس نے فوراً ہی اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا نا لڑکے، اب تم جاؤ، کل آنا۔ فرحان نے کچھ سمجھ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی کو دروازے میں کھڑا پایا جو ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور وہ جیسے بات کی تہ تک پہنچ گیا۔ فوراً ہی مدیحہ کی کلائی تھامی، میری آفر پر غور ضرور کرنا، اور مسکراتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ ہلکی سی دستک پر اس نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، فرحان نے اندر آ کر کہا تو وہ مسکرا کر بولی، تھینک گاڈ، آج آپ نے اتنی دیر کر دی، میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ ہاں واقعی دیر ہو گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر اپنی تھکن اتارنے لگا۔ اسامہ سو گیا؟ ہاں ابھی سویا، کھانا لگاؤں؟ اس نے ایک لمحے کو اس کی جانب دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ ہاں اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر الہام بھی نہیں کھائے گی۔ اوکے آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جانے کہاں گم تھا پر آواز پر چونکا۔ ہاں کیا ہوا میری طبیعت کو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فرحان نے مسکرا کر اسے یقین دلانا چاہا، مگر الہام کو آج اس کی خاموشی بری طرح کھل رہی تھی۔ اس نے کھانے کے برتن سمیٹے اور کچن میں آ گئی۔ چائے؟ تھینک یو۔ وہ پھر خیالات سے چونکا۔ آپ ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں، میں سمجھی آپ کمرے میں ہوں گے۔ اپنا کپ لیے بھی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہاں بس جا ہی رہا تھا میں کمرے میں۔ خاموشی سے چائے پی کر وہ اس سے پہلے اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ الہام حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ خالی کپ اٹھا کر چائے کچن میں رکھنے چلی گئی۔ آج کیا ہوا ان کو؟ وہ سوچتی ہوئی کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو وہ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے نیم دراز جانے کن سوچوں میں غلطاں تھا۔ الہام نے سوئے ہوئے اسامہ کے اوپر چادر درست کی تو وہ آہٹ پر اسے دیکھ کر مسکرایا۔
الہام بھی مسکرا دی۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ فرحان بولا، لائٹ آف کر دو پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے بھی بغیر کچھ کہے لائٹ آف کر دی کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، اور آ کر اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ اسے کروٹیں بدلتا نظر آیا۔ یا اللہ، یہ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ اور بے اختیار پکارا، فرحان؟ ہاں؟ اس نے الہام کی جانب کروٹ لی۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ کھانا بھی آپ نے ٹھیک سے نہیں کھایا، مجھ سے میری دن بھر کی روٹین کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، اور نہ ہی اپنے بیٹے کو پیار کیا، خیریت تو ہے نا؟ وہ رسان سے بولی۔ فرحان نے لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی کے آثار نمایاں دیکھے تو دل ہی دل میں سغرا بائی اور مدیحہ کو بہت برا بھلا کہا، جن کی وجہ سے آج اس نے الہام کو پریشان کر دیا۔ دراصل اس کے ذہن سے آج کچھ دیر پہلے ہونے والے معمولات، وہاں پر موجود نوجوان افراد جنہوں نے اپنی زندگی خراب کی تھی، وہاں کا ماحول اور اس لڑکی مدیحہ کی باتیں نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ اس سوچ میں غرق تھا کہ مدیحہ سے کیسے زہرا بائی کے بارے میں معلوم کرے، اور یہی سب باتیں الہام کو ڈسٹرب کر گئیں۔ میں پریشان نہیں ہوں الہام، بس آج کچھ مجرم ہاتھ سے نکل گئے۔ جب سے آیا ہوں انہی سوچوں میں ہوں کہ اب کیسے ان کو گرفتار کیا جائے، بس صرف اتنی سی بات ہے۔ ہاں کم آن فرحان، آپ اکیلے ہی اپنی سوچ کو مفلوج کیوں کر رہے ہیں؟ جناب کل آفس جائیے اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر سوچیے، اس نے منٹوں میں مشورہ دیا تو فرحان ہنس دیا۔ اب شاباش اٹھ جائیے، مجھے پتا ہے آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ جب سے آئے ہیں مجھ سے آپ نے ایک بات بھی نہیں کی، اور ایسے مجھے نیند نہیں آئے گی، اب اٹھیے نا۔ اس نے لاڈ سے کہہ کر اسے اٹھانا چاہا تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ اس نے پیار سے اس کی ناک دبائی تو وہ کھلکھلا دی۔ باتیں کریں؟ باتیں کروں؟ فرحان بولا ہی تھا کہ اسامہ کے رونے کی آواز پر دونوں ہی ہنس دیے۔ لیجیے جناب، اب ہم نہیں صاحبزادے کریں گے، پڑوسیوں سے باتیں۔ فرحان نے روتے ہوئے اسامہ کو اس کی گود سے لیا تو اس نے رونا بند کر دیا۔ دیکھا، بیٹے کو بھی شکایت ہے کہ پاپا نے آج پیار نہیں کیا۔ یہ شکایت بیٹے کی ہے یا ماما کی؟ وہ مانی خیزے سے بولا تو الہام نے مسکرا کر اس کے شانے پر سر رکھا اور شرما کر بولی، دونوں کی۔ فرحان نے سر اس کی جانب گھمایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر سکون سے آنکھیں موند لیں کہ یہی دونوں تو اب اس کی کل کائنات اور جینے کی امنگ تھی۔ دوسرے دن وہ کوٹھے پر لاکھ چاہنے کے باوجود بھی نہیں گیا۔ ادھر مدیحہ کو اس کی باتوں کا یقین ہو چلا تھا اور اس کی آس میں بیٹھ گئی تھی کہ اب وہ بھی اپنی زندگی سے تھکنے لگی تھی جس میں وہ اپنی ذرا سی مرضی بھی نہیں چلا سکتی تھی۔ اسے خود بھی یاد نہیں تھا کہ اب تک وہ کتنے مردوں کی روح کو تسکین پہنچا چکی ہے۔ وہ جب بھی اکیلے میں سوچتی تو اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی تھی۔ کئی بار یہاں سے فرار کا اس نے سوچا تھا، مگر زہرا بائی کے کارندے قدم قدم پر ہوشیار رہتے۔ اس نے وہی سب کچھ کیا جو اسے حکم ہوتا گیا، مگر اب فرحان کی ان باتوں نے اس کے اندر پھر سے ہلچل مچا دی تھی۔ اب نئی سرے سے خوابوں میں آزادانہ زندگی گھوم رہی تھی۔ مدیحہ کے والد کا انتقال ہو گیا تو ماں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے باپ کو ماں سے اتنا لگاؤ نہیں تھا جتنا بیٹی کی جوانی سے تھا۔ ذلیل اور کمظرف شخص نے مدیحہ کی ماں کو زہر دے کر مار دیا اور مدیحہ کو زہرا بائی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ تیسرے دن جب فرحان وہاں گیا تو مدیحہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ تھوڑی دیر ہی اس نے رقص کیا اور پھر فرحان کو دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ فرحان بھی پہلے دن کی طرح سب کے جانے کے بعد کمرے میں آ گیا تو وہ انتظار میں تھی۔ اس کے آتے ہی دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ فرحان گھبرا گیا کہ پرسوں اس کے 2 منٹ کی حرکت سے وہ کل چاہنے کے باوجود بھی کوٹھے کی طرف قدم نہیں بڑھا پایا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ گھبراؤ نہیں، میں جانتی ہوں تم ایک شریف آدمی ہو۔ تم کل کیوں نہیں آئے؟ میں بہت شدت سے تمہاری منتظر تھی۔ میں برسوں سے تم جیسے ہی کسی مسیحا کی منتظر تھی۔ تم نے کہا تھا تم مجھے یہاں سے باہر نکالو گی۔ پلیز، اب میرا جسم تھک گیا ہے، میں یہاں سے فرار چاہتی ہوں، تو میری مدد کرو گے نا؟ مدیحہ رو رہی تھی۔ فرحان نے اسے دیکھا، وہ واقعی بیزار لگ رہی تھی۔ میں تمہاری مدد کو تیار ہوں، مگر اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ میں آئندہ یہاں نہیں آؤں گا، تمہیں مجھ سے باہر ملنا ہوگا۔ مگر میں یہاں سے باہر کیسے نکل سکتی ہوں؟ میں اس کا حل بھی سوچ کر آیا ہوں۔ تم یہ روپے زہرا بائی تک یہ کہہ کر پہنچا دو کہ میں نے تمہیں 1 ہفتے کے لیے خرید لیا ہے۔ اس نے سر جھکا کر بڑی شرمندگی سے بات مکمل کی تو اس کی باچھیں کھل گئیں۔ ہاں، یوں کسی کو ہم پر شک بھی نہیں ہوگا۔ اوکے، تم کل 5 بجے مجھے KFC میں ملنا۔ 5 بجے؟ نہیں، چاہے کوئی کتنے ہی روپے کیوں نہ دے، مجھے صرف رات کو ہی اس کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ رات میں؟ اب پریشان ہونے کی باری فرحان کی تھی، مگر اب جاب کی خاطر اس نے یہ قربانی دینی ہی تھی۔ اوکے، 10 بجے۔ میں کوشش کروں گی یہاں سے جلد فارغ ہو جاؤں، ورنہ 11 تک تو آ ہی جاؤں گی۔ خیال رہے تمہارے ساتھ کوئی اور نہ ہو۔ فرحان ہدایت دے کر چلا گیا۔ سنو، میرے جانے کے بعد تم سر کی طرف چلی جاؤ، ہو سکتا ہے میں رات کو گھر دیر سے آؤں۔ وہ میز پر ناشتہ لگا رہی تھی جبھی فرحان اس سے بولا، بلکہ ایسا کرو تم لوگ تیار ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوا آفس چلا جاؤں گا۔ اس نے گود میں بیٹھے اسامہ کو پیار کرتے ہوئے کہا۔
پھر واپسی میں لینے آئیں گے؟ الہام بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں اگر جلدی آ گیا تو آ جاؤں گا ورنہ رات رک جاؤ۔ اوکے پھر آپ ناشتہ کریں، میں اسامہ کو تیار کرتی ہوں۔ اس نے اسامہ کو اس کی گود سے لے لیا۔ الہام جی، وہ مڑی۔ تم جانتی ہو تمہارے ہوتے ہوئے میں اکیلے ناشتہ نہیں کرتا۔ اوہو، پھر آپ ہی کہیں گے کہ دیر کر دی۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ ٹیبل کی طرف آئی تو فرحان ہنس دیا۔ ناشتہ کر لو پھر تم خود تیار ہوتی رہنا، صاحبزادے کو آج ہم تیار کر دیں گے۔ اور پھر وہ ان کا ابرار صاحب کے دروازے پر اتار کر چلا گیا۔ مدیحہ سے اس ملاقات پر اسے کافی باتیں معلوم ہوئیں۔ اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی کہ کس طرح وہ سغرا بائی کے ہاتھوں تک پہنچی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال کر کیسے تمہاری زندگی سنوارتا ہوں۔ کہاں لے کے جاؤ گے مجھے؟ کون دے گا مجھے آسودہ زندگی؟ کون تھامے گا میرا ہاتھ؟ اس کے ان سوالوں پر فرحان کا سر جھک گیا کہ بہرحال اس معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی چھوٹی سی جنت الہام اور اسامہ سے بہت محبت تھی۔ اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر وہ استہزائیہ ہنسی۔ کوئی نہیں آسرا دینے والا، اور نہ ہی مجھ جیسی لڑکی کو حق ہے کسی شریف آدمی کی زندگی میں شریک ہونے کا۔ تم مجھے صرف سغرا بائی کی قید سے رہا کر دو، میں کسی سینٹر میں جا کر اپنے جیسے یتیم اور بے آسرا بچوں کی خدمت کروں گی کہ جتنا گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں، مگر میں مزید اس گناہ کا ارتکاب نہیں چاہتی۔ تمہارے شوہر رات کو کس وقت گھر آئے تھے؟ کیوں؟ الہام کو گھر آئی پڑوسن کا یہ سوال حیران کر گیا۔ میں ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ دراصل میں رات کو 12:30 بجے کے قریب اپنے شوہر کے ساتھ پکچر دیکھ کر واپس آ رہی تھی کہ میں نے تمہارے شوہر کو ایک لڑکی کے ساتھ ہوٹل سے نکلتے دیکھا تھا۔ میرے شوہر کو؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر چینکی اور دھیرے سے مسکرا دی۔ بہن آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرے ہسبینڈ ایسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ الہام نے اس کے سامنے چائے رکھ کر کہا۔ برا مت منانا بہن، مگر ہر عورت کو ہی اپنے خاوند پر اندھا اعتماد ہوتا ہے، مگر ان مردوں کا ذرا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کسی لڑکی نے مسکرا کر دیکھا تو اسی کے ہو چلے۔ میں تم سے کہنے نہ آتی، مگر میرے شوہر نے کہا کہ انہوں نے بھی آپ کے شوہر کو کئی بار اس لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ ویسے تو مجھے اپنے ہسبینڈ کی طرف سے ایسی کوئی پرابلم نہیں، مگر خیر میں معلوم کروں گی، آپ چائے لیجیے۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے بڑبڑائی۔ فرحان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے؟ آج تک تو وہ مجھ سے کتراتے رہے ہیں، اب میری موجودگی میں دوسری لڑکی؟ امپاسبل۔ اس نے ہنس کر سر جھٹک دیا کہ اسے واقعی فرحان پر اندھا اعتماد تھا۔ رمضان کا چاند نظر آ گیا تو سب یکسانیت سے روزے رکھنے لگے۔ پروفیسر صاحب الہام اور اسامہ کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئے تاکہ ان کے شروع کے روزے تھوڑے سہل ہو جائیں۔ فرحان بھی شام میں وہیں آ جاتے تو خوب رونق لگی ہوتی۔ دونوں باپ نانا اسامہ کے ساتھ کھیلتے اور الہام مسکراتی رہتی، اور وہ اسی طرح مسکراتی ہی رہتی، مگر اسے ایک دو لوگوں نے پھر وہی بات بتائی کہ اس کا شوہر فرحان آج کل کسی دوسری لڑکی کے چکر میں ہے۔ ان کی باتوں کا وہ ہرگز یقین نہ کرتی اگر خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتی۔ ہوا کچھ یوں کہ اسامہ کی طبیعت رات کو اچانک خراب ہو گئی تو اس نے گھر میں پڑا سیرپ اسے پلا دیا۔ رات کو تو وہ سکون سے سویا، مگر صبح اسے تیز بخار تھا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں تاکہ شام میں فرحان آئے تو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، مگر فرحان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اسامہ کا بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس لیے ابرار صاحب سے کہہ کر وہ خود ہی اسے کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر سے واپسی پر وہ اسامہ کے دوائی اسٹور سے لینے کے لیے کھڑی ہوئی تو اسے ذرا فاصلے پر فرحان کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ چلو اب پھر رکشے سے کیا جائے گی، اگر فرحان ڈیوٹی پر ہوئے تو کم از کم اسے تو گھر ڈراپ کر ہی دیں گے۔ مگر جب اس نے گاڑی کی اگلی سیٹ پر فرحان کے ساتھ ایک لڑکی کو کولڈ ڈرنک پیتے دیکھا تو اس کا سر گھومنے لگا۔ اس نے باروہاں آنکھیں مل کر غور سے دیکھا کہ شاید فرحان نے گاڑی کسی دوست کو دی ہو، مگر نہیں، وہ فرحان ہی تھے۔ اسے اب ان لوگوں کی باتوں کا یقین آنے لگا جنہیں وہ اب تک جھٹلاتی رہی تھی۔ اس نے ہانپتے وجود کے ساتھ اسامہ کو سنبھالا اور قریبی رکشے میں بیٹھ گئی۔ گھر آئی تو اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ یکلخت سرد رنگت، چہرے پر پریشانی کے آثار، اور جسم ایک دم سرد ہو رہا تھا۔ ابرار صاحب نے جو اس کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہوئے۔ الہام بیٹا کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ انہوں نے اسامہ کو اس کی گود سے لے لیا تو وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ ارے الہام بیٹا، مگر اس کی زبان گنگ تھی، آنکھیں پترائی ہوئی تھی جیسے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہو۔ ابرار صاحب اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ الہام میری جان کیا ہوا ہے؟ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے اس کا گال تھپکایا تو اس نے بے بس سی نگاہ اپنے باپ کی طرف اٹھائی جن کے پرشفیق چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں ان گنت سوالات ہلکورے لے رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اور الہام ان کے سینے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ ارے نہیں میری جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ پاپا وہ فرحان، اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ ہاں کیا ہوا فرحان کو؟ تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی نا؟ ابرار صاحب کے دل میں عجیب وسوسے سر ابھارنے لگے۔ پاپا میں نے فرحان کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ الہام کا کہنا تھا کہ ابرار صاحب نے اطمینان کی سانس لی۔ او ہو بیٹا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہوگی کوئی اس کے آفس کی دوست۔ نہیں پاپا، مجھے کافی دنوں سے لوگ بتا رہے تھے کہ فرحان کسی لڑکی کے چکر میں ہے، مگر میں نے یقین نہیں کیا۔
پر پاپا آج میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کم آن بیٹا، پاگل مت بنو۔ اگر وہ کسی لڑکی کے چکر میں پڑ بھی گیا ہے تو تمہیں یوں نہیں ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ وہ ایک مرد اور مرد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ شادی سے پہلے یا بعد میں اس کی زندگی میں دوسری لڑکی ضرور ہوتی ہے، مگر پلٹنا اسے بیوی کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تم فکر مت کرو۔ کیا تمہارے ساتھ اس کے رویے میں فرق آیا ہے؟ نہیں، الہام نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بس تمہیں خود کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دن کی دل لگی ہے اس کی، آ جائے گا سب معمول پر۔ ابرار صاحب نے اسے کافی حد تک بہلاوا دیا تھا اور اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ شاباش۔ اور ہاں، اسامہ کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ یا جی، دوا دی ہے، موسمی بخار ہے، اتر جائے گا۔ اچھا اب جاؤ میرا بیٹا، منہ ہاتھ دھو لو، ذرا سی باتوں کو دل پر نہیں لیتے۔ اور وہ اسامہ کو اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پاپا کی باتیں اسے ٹھیک لگ رہی تھی، مگر فرحان سے اسے اس قسم کی کوئی توقع نہیں تھی۔ وہ تو اپنے بیٹے پر، مجھ پر جان چھڑکتا ہے، پھر بھی اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، مردوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، ذرا جو کوئی لڑکی ہنسے تو اس کے ہو چلے۔ فرحان آپ بھی انہی مردوں میں سے نکلے، مجھے تو بڑا مان تھا آپ پر، اندھا اعتماد تھا، مگر آپ نے میرے اعتماد کو توڑ دیا، بہت ٹھیس پہنچائی آپ نے مجھے، بہت زیادہ۔ وہ اسے یاد کر کے رو رہی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے جب وہ گھر آیا تو دروازہ ابرار صاحب نے کھولا، جنہیں دیکھ کر اسے سخت شرمندگی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، آئی ایم سوری میں نے آپ کے آرام میں خلل ڈالا۔ وعلیکم السلام، نہیں برخوردار، میں جاگ رہا تھا۔ الہام سو گئی کیا؟ کمرے میں آپ نے، تم چینج کر لو، میں اسے کہتا ہوں تمہارے لیے کھانا لگا دے۔ نہیں سر، آپ پلیز آرام کیجیے، میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ انہیں کمرے تک چھوڑ کر وہ خود الہام کے کمرے میں چلا آیا۔ السلام علیکم جناب، اس نے بڑی پرجوشی دکھائی۔ اصل میں وہ بہت خوش تھا کہ مدیحہ سے اس نے آج سکھرا بائی کے متعلق سب کچھ معلوم کر لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ مدیحہ سے وہ اب کبھی نہیں ملے گا، کہ جس قرض کے لیے وہ اس کی طرف بڑھا تھا وہ تو پوری ہو چکی تھی۔ بس اب سکھرا بائی کو گرفتار کرنا ہے۔ الہام نے اس کے چہرے کو دیکھا جس پر خوشی کے ساتھ فضا کے رنگ رقصہ تھے۔ الہام نے کچھ اور مطلبی اخذ کیا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ ہاں میرا ننھا شہزادہ۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اسامہ کی طرف جھکا۔ الہام نے آج منع نہیں کیا، مگر وہ خود ہی چونکا۔ ارے اسے تو بہت تیز بخار ہے۔ جی کیا بھائی، ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا نا؟ دوا دی ہے میں نے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، وہ بیزاری سے بولی۔ فرحان نے اب بری طرح سے اس کی جھنجھلاہٹ کو فیل کیا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اب استفسار کر رہا تھا۔ سوچا مصروف ہوں گے۔ بھاڑ میں گئی میری مصروفیت، میرے لیے سب سے اہم میرا بیٹا اور اس کی ماں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ پہلی بار اس پر چیخا تھا، صرف اپنے بیٹے کی محبت میں۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں لے گئی تھی نا اسے ڈاکٹر کے پاس، اور اپنے لیے بھی دوا لائیں۔ وہ اب اس کی طرف گھما۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری طبیعت میں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے دونوں طرف سے اس کے کندھوں پر اپنے بازو رکھے۔ الہام نے شکوہ کرا نظروں سے چہرے کو دیکھا۔ کہیں سے بھی تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کے انگ انگ سے الہام کے لیے محبت جھلک رہی تھی۔ آپ نے روزہ کہاں افطار کیا؟ وہ بے ساختہ بولی تو وہ تھوڑا سٹپٹا گیا۔ بھائی ظاہر آفس میں۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بولی تو فرحان کے ہاتھوں کی گرفت اس کے کندھوں پر ڈھیلی پڑ گئی۔ کل گھر چلیں گے، مجھے اپنا بیڈ روم بہت یاد آ رہا ہے۔ فرحان نے نظر چرا کر بات بدلی۔ مگر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ فرحان نے چونک کر دیکھا، اس کا لہجہ بہت پختہ تھا۔ میں سمجھا نہیں، اور میں سب سمجھ گئی۔ فرحان میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، آپ نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ کیا ہے اس لڑکی میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اس کے صاف فار پر فرحان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نہیں دیکھو الہام، وہ اس پر ہاتھ رکھ ہی رہا تھا کہ وہ چیخی۔ مت ہاتھ لگائے مجھے، انہی ہاتھوں سے آپ نے اسے بھی کئی بار چھوا ہوگا۔ نہیں، فرحان نے اپنا سر تھام لیا کہ اسی دن کے لیے تو اس نے ایس پی آصف کو انکار کیا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ الہام اتنی جلدی اس کا اعتبار کھو دے گی۔ میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی، آپ نے میرے اعتماد کی کرچیاں کر دی، میری روح کو مجروح کیا ہے آپ نے۔ جائیے پلیز، چلے جائیے اسی کے پاس، جب دل بھر جائے تو لوٹ آئیے گا۔ الہام تم غلط سمجھ رہی ہو، کچھ نہیں سننا مجھے، بہت سن لی آپ کی، اب مزید نہیں۔ ہر کوئی کہتا رہا الہام شوہر کو سنبھالو، ہاتھ سے نکل جائے گا، مگر میں نے کسی کی بات نہیں مانی کہ مجھے اپنے شوہر پر اندھا اعتماد تھا۔ مگر سچ ہے، مرد کبھی بھی صرف ایک ہی عورت کے نام پر اپنی زندگی نہیں گزارتا۔ جائیں پلیز، چلے جائیں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ چیخی تو اسامہ نے رونا شروع کر دیا۔ فرحان اس کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے الہام نے اٹھا کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ یہ میرا بچہ ہے۔ نہیں الہام پلیز ایسا مت کرو، میں نے کل رات سے اپنے بچے کو پیار نہیں کیا۔ وہ بےتاب ہوا۔ کہا نا جب دل بھر جائے تو لوٹ آئیے گا۔ نہیں الہام پلیز، میں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ ظلم مت کرو۔ فرحان کی آنکھوں میں آنسو ڈگمگا رہے تھے اور یہی آنسو الہام کے پاؤں کی زنجیر بن رہے تھے، اس لیے وہ اسے بار بار جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اور فرحان نے فیصلہ کر لیا کہ اب سکھرا بائی کے قصے کو ختم کر کے وہ الہام کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے گا۔
کچھ دیر وہ دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا جو بفری ہوئی شیرنی کی طرح اپنے بچے کو خود سے لپٹائے ہوئے تھی۔ وہ پس مردہ قدموں سے ان کی طرف بڑھا۔ مجھے قسم ہے تب تک نہیں لوٹوں گا جب تک اپنی بے گناہی ثابت نہ کر دوں۔ بڑھ کر الہام کی یکپستہ پیشانی پر اپنے جلتے لب رکھے اور بغیر ان کی طرف دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ الہام نے لرزتے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے عارض کو چھوا تو اسے فرحان کے آنسوؤں سے بھیگا پایا۔ اس کے آنسو سے نم انگلی کو اس نے اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اسامہ کو خود میں بھینچے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح چکرا رہا تھا، اسے ایک پل چین نہیں تھا۔ الہام کی باتیں ہتھوڑی کی طرح اس کے دماغ پر لگ رہی تھی۔ الہام اور اسامہ کے وجود سے خالی کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ان حالات نے اس کی صحت پر اتنا اثر ڈالا کہ صبح تک وہ بخار میں بھنک رہا تھا۔ نقاہت سے آنکھیں کھولی تو گھڑی کی سوئیاں 8 کے ہندسے پر تھیں۔ اوہ، سحری کا وقت بھی نکل گیا۔ اس نے ٹوٹتے وجود کے ساتھ کروٹ لی اور آفس کی یاد آنے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سخنا بائی کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے، اس خیال نے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ فریش ہو کر وضو کیا اور بغیر سحری کے ہی روزے کی نیت کر لی۔ گڈ مارننگ سر۔ ارے آئیے آئیے مسٹر فرحان، تشریف رکھیے۔ تھینک یو سر۔ جی مسٹر فرحان۔ ایس پی عازب نے سوالیہ نگاہیں اٹھائیں تو وہ سنجیدگی سے بولا، سر۔ سخنا بائی کافی عرصے سے اسی دھندے کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے، بلکہ یہی نہیں کاروبار میں اضافے کے لیے لاتعداد لڑکیوں میں سے سب سے خوبصورت لڑکی کو ٹرین کر کے الگ کوٹھے پر بٹھا دیتی ہے۔ مدیحہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ وہ خود کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ یس سر، سخنا بھائی حیدرآباد شہر میں اس ایڈریس پر ملے گی۔ گڈ مسٹر فرحان، ویری گڈ۔ ایس پی عازب نے خوشی سے مسرور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جواباً وہ قصداً بھی نہ مسکرا پایا۔ مسٹر فرحان، آپ کچھ ڈپریسڈ ہیں؟ نو سر، اس نے نگاہ اٹھائے بغیر جواب دیا۔ سر، میں چاہتا ہوں کہ آج ہی سخنا بائی کو گرفتار کر لیا جائے۔ آپ فکر مت کریں، سخنا بائی اب ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکے گی۔ میں خود جاؤں گا وہاں چھاپا مارنے۔ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت آپ کو سخنا بائی سے بھی اہم اپنی مسز کو اپنا یقین دلانا ہے۔ ایس پی عازب کی اس بات پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ ہم سب معلومات رکھتے ہیں مسٹر فرحان، آپ گھر جائیے۔ تھینکس اے لاٹ سر۔ مسٹر فرحان، یس سر۔ وہ رکا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ نو سر، یہ میری جاب کا ایک حصہ تھا۔ شاباش مسٹر فرحان اینڈ بیسٹ آف لک، ایس پی عازب نے اسے سراہتے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے مسکایا۔ تھینک یو سر، اور آفس سے نکل آیا۔ گھر آیا تو پھر وہی بے چینی، اضطرابی اور تنہائی۔ کیا کروں الہام، کیسے تمہیں یقین دلاؤں؟ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنی فیملی تصویر اٹھا کر الہام کو مخاطب کیا اور اپنی گود میں اٹھائے گپلو بپلو سے اسامہ پر نظر پڑی تو بے اختیار پیار کر بیٹھا۔ اسامہ کو بخار تھا، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ بیٹے کا خیال آتے ہی اس کی اضطرابی بڑھنے لگی، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ جانے کے خیال سے اٹھا مگر اگلے ہی پل چکرا کر پھر ڈہ گیا۔ بخار، نقاہت اور بھوک نے اس کی کیا حالت کرتی تھی۔ اس پر الہام اور اسامہ کی جدائی نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ الہام، الہام بیٹا، کہاں گم ہو تم؟ کچھ تو کھاؤ بیٹا، سارا دن روزے کی حالت میں رہی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ دل نہیں چاہ رہا پاپا۔ پتہ نہیں فرحان نے بھی کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ فرحان کا خیال آیا تو آنکھوں میں آنسو ڈگمگا گئے اور پاپا سے چھپانے کے لیے وہ فوراً دسترخوان سے اٹھی اور بھاگ کر کمرے میں آ گئی۔ پروفیسر ابرار پکارتے رہ گئے، الہام، الہام بیٹا، مگر وہ دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ تم پاس نہیں ہو تو عجب حال ہے دل کا، یوں جیسے میں کچھ رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں۔ ادھر ایس پی عازب نے جب سخنا بائی کو پورے گینگ سمیت گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے کیا تو انہیں ڈی ایس پی فرحان کا خیال آیا۔ فوراً ہی پروفیسر ابرار کا نمبر ڈائل کیا اور پروفیسر کو ساری بات سے آگاہ کر کے فرحان کی بے گناہی کا یقین دلایا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو جوتوں سمیت بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا پایا۔ شل ہوتے دماغ کو تھاما اور بمشکل بیٹھا۔ وہ جلد از جلد اپنی بیوی اور بیٹے کے پاس جانا چاہتا تھا مگر اس کی بگڑتی حالت اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر میڈیسن تلاش کی اور فریج میں سے دودھ نکال کر 2 انگل لی۔ ذرا جو اس کی طبیعت سنبھلی تو وہ گاڑی کی چابی فریج میں سے دودھ نکال کر دوا نکل لی۔ ذرا جو اس کی طبیعت سنبھلی تو وہ گاڑی کی چابی لے کر نکل آیا۔ بش بش بیٹا، دیکھو پاپا آ گئے۔ اس نے اسامہ کو بہلاتے بہلاتے بیل کی آواز پر دروازہ کھولا تو سامنے واقعی اس کے پاپا کھڑے تھے۔ زرد نقاہت زدہ چہرہ، بڑھی ہوئی شیو، بگڑے بال، بے ترتیب حلیہ اسے برسوں کا بیمار بنا رہے تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر اور ایک دوسرے کو دیکھتے اگر اسامہ بولنا نہ شروع کر دیتا۔ پاپا، پاپا کی جان۔ فرحان نے جھٹ اس کی گود سے اسامہ کو لیا اور خود سے لپٹائے اسے بے تحاشا پیار کرنے لگا۔ الہام نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ ارے الہام بیٹا، کیا ہوا؟ کون ہے؟ پروفیسر ابرار بیٹی کو کمرے میں بند ہوتا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں ہوں سر۔ السلام علیکم۔ فرحان جلدی سے آگے بڑھا۔ ارے فرحان بیٹا، یہ کیا حلیہ بنایا تم نے؟ آؤ آؤ۔
ارے تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، ابرار صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما تو تشویش ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں سر۔ کیسے ٹھیک ہو صاحبزادے، حالت دیکھیے اپنی۔ الہام، یہ لڑکی بھی کتنی پاگل ہے، پروفیسر ابرار نے اسے پکار کر سر جھٹکا تو فرحان بولا میں دیکھتا ہوں سر، اور اسامہ کو ان کی گود میں پکڑانا چاہا مگر وہ باپ سے لپٹ گیا کہ کہیں پاپا پھر نہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ فرحان نے اسے خود سے چمٹایا اور الہام کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے اسامہ کو بیڈ پر بٹھا کر ٹی وی ریموٹ ہاتھ میں پکڑ آیا اور خود دو زنوں ہو کر سامنے بیٹھ گیا۔ میں غلط نہیں ہوں الہام، میرا یقین کرو، میں نے اپنی 24 سالہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی پر غلط نگاہ نہیں ڈالی۔ اگر تمہارے پاپا نے شادی کا نہ کہا ہوتا تو شاید میں آج تک کمانا رہتا۔ تم سے شادی کے بعد میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اسامہ جیسا پیارا بیٹا میں نے تم سے پایا۔ بہت خوشیاں دی ہیں تم نے مجھے، بہت کچھ پایا میں نے تم سے، کھونا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں میں بے قصور ہوں، مگر انجانے میں تمہیں جو دکھ دیا اس کے لیے معافی کا طلبکار ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ دیکھو تمہاری جدائی نے میری کیا حالت بنا دی۔ پلیز مجھے میرا اعتماد لوٹا دو، یقین کرو، میرا یقین کرو پلیز، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھی گیا۔ دیکھو میں تب تک تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک تم میرا یقین نہ کر لو۔ الہام نے اس کی اس بات پر آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جس کی سمندر سی آنکھوں میں آنسو ہلکورے لے رہے تھے۔ پلیز، اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر فرحان پھر بولا تو وہ آواز کے ساتھ روتے ہوئے فرحان کے سینے میں منہ چھپا گئی کہ اصل بات تو پروفیسر ابرار صاحب نے اسے بتا ہی دی تھی۔ سوری فرحان، ویری سوری، میں نے آپ کو بہت ستایا، میں بہت بری ہوں نا، میں نے آپ کا یقین ہی نہیں کیا، آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ نہیں الہام، مجھے میرا اعتماد مل گیا۔ فرحان نے اسے خود سے لپٹایا اور اسے چپ کراتے ہوئے اس کی پشت پر پڑی زلفوں کو سہلانے لگا۔ پلیز چپ ہو جاؤ۔ فرحان نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تو آنکھ سے ٹپکا آنسو بالوں میں جذب ہو گیا۔ دور فائرنگ کی ملی جلی آوازوں سے معلوم ہوا کہ کل 30 رمضان کو ہی عید کی رات پائی ہے۔ فائرنگ کی آوازوں سے گھبرا کر اسامہ نے رونا شروع کر دیا تو وہ دونوں ہی چونکے۔ الہام نے اس سے الگ ہو کر آنسو پہنچے اور فرحان نے بڑھ کر اسامہ کو گود میں لے لیا۔ ارے میرا شیر بیٹا، خوشی کی فائرنگ سے ڈر گیا؟ ابھی ہم باہر جائیں گے اور اپنے ننھے سے بیٹے کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کریں گے۔ فرحان اسامہ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور پاس کھڑی الہام سوچ رہی تھی کہ دل کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، بس صرف ایک ہاتھ پھیر کر صاف کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ہاتھ یقین اور محبت کا ہو۔